بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلوات اللہ تعالی وسلام علیہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا جان محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ایک مرتبہ درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ جناب میں پیش کریں، پڑھی اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا جان محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت اور ان کے بارگاہ میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے وقفے میں، آنے والے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اولیاء اللہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تقریر کرنے کا کوئی موضوع نہیں ہے، اپنے اس معاشرے کے حالات کو دیکھتے ہوئے تقریر کرنے کا کوئی مضمون نہیں ہے، مگر الحمدللہ چوکنڈی شریف کے اس آستانے میں، بارگاہ خواجہ امین کے اس آستانے میں، یہاں پہ بٹنے والی خیرات کو آپ کے سامنے بتانا یہ میرا فرض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں مددگار ہوں اور میرا رسول مددگار ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے صالحین بندے مددگار ہیں۔ ہم لوگ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ ان بزرگان دین کی بارگاہ میں اپنے خراج عقیدت کو پیش کرنے کے لیے، اپنی غلامی کو پیش کرنے کے لیے، خدا کو یہ بتانے کے لیے، خدا تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ ہم جو تو نے قرآن مجید میں ہم سب کو فرمایا ہے، ہم سب کو جو بتایا ہے، جو حکم ہم کو تو نے دیا ہے، ہم اس کو اچھی طرح سے نبھاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج دنیا کے ہر خطے میں، ہر جگہ پر، ہر مقام پر ایک وبا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کے درمیان آ چکی ہے۔ یہ وبا ایسی وبا ہے، انسان اس سے مرنے سے زیادہ خوف کھا کے انسان ختم ہو رہا ہے۔ اتنی بھیانک، اتنی خطرناک وبا پھیل چکی ہے۔ ایک دور میں ایک وبا پھیلتی تو لوگ کہتے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے تھے تو خدا کریم اپنے نیک بندوں کے صدقے میں اس وبا کو دور کر دیتا تھا۔ مگر آج کا دور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے اتنی بڑی وبا کو سامنے ہمارے کر دیا، مگر ہم لوگ اس کے بارگاہ میں معافی طلب نہیں کرتے۔ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہمارے درمیان آ چکا ہے، ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ ایک اللہ کا ایک ولی ملک الموت کو پکڑتا ہے، غور سے سماعت فرمائیے، بچے بھی ہیں، میں ان کو بھی سمجھ آئے جیسی بھاشا میں بولتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نیک فقیر ایک جنگل میں بیٹھا ہوا ذکر میں مشغول ہے، اس دوران ایک ملک الموت وہاں سے گزر رہی ہے۔ ملک الموت کو دیکھ کر وہ فقیر ملک الموت کو پکڑتا ہے اور پوچھتا ہے اس فرشتے کو، اے فرشتے کیا کرنے کے لیے گڑبڑ سے بھاگتے ہوئے تو دوڑتے ہوئے کیوں جا رہا ہے؟ تو ملک الموت کہتی ہے میں آنے والے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وبا اس گاؤں میں پھیلنے والی ہے، آنے والے دن میں اس گاؤں میں 1000 لوگوں کی جان نکالنے والا ہے، روح نکالنے والا ہوں۔
اللہ اکبر. وہ کہنے کے بعد ملک الموت کی اس بات کو سننے کے بعد وہ فقیر وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے, اللہ کے بارگاہ میں عرض کرنے لگتا ہے, اے میرے مولا, یہاں پر اللہ والے کو چاہنے والے اگر کوئی بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اللہ کو چاہنے والا اگر کوئی بندہ اس گاؤں میں بیٹھا ہے, مولا تو اس کی حفاظت فرما. یہ دعا کرتے ہوئے وہ بندہ وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے, وہ اللہ کا ولی بیٹھ جاتا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد وہ وبا وہاں پہ پھیل جاتی ہے, تھوڑے وقفے کے بعد وبا پھیلتی ہے. تو فرشتے نے کہا تھا 1000 کی موت ہوگی, میں 1000 آدمیوں کی روح نکالوں گا. فرشتے نے کہا تھا. فرشتے بھی جھوٹ کہتے ہیں کیا؟ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ کا لفظ فرشتوں کے درمیان نہیں بھیجا. فرشتے نے کہا 1000. تو وقت دیکھتے ہی دیکھتے 1000 سے 30,000 کا آنکڑا پار کر گیا. وہ فرشتہ 1000 کہہ کر وہاں سے نکلا تھا فقیر کے پاس, مگر 30,000 لوگوں کی روح قبض کر چکا تھا. اللہ اکبر. ملک الموت 30,000 سے بھی زیادہ لوگوں کی روح نکال کر وہاں سے گزر رہا تھا. وہی اللہ والا اس فرشتے کو پکڑ کر کہتا ہے, اے فرشتے, کیا تو بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا؟ میں تو سمجھا تھا دنیا میں ایک ہی وہ ذات ہے, ایک ہی وہ قوم ہے جو انسان ہے جو جھوٹ کہتی ہے, جو اپنے زبان سے جھوٹ کے الفاظ نکالتی ہے, کسی کو دھوکہ دیتی ہے, کسی کو بدنام کرتی ہے, کسی کو جھوٹ کے سہارے کسی کو الجھا دیتی ہے. یہ میں نے سوچا تھا, میں نے سمجھا تھا کہ بس انسان ایک ہی ہے. تو کب سے جھوٹ بولنے لگا؟ فرشتے سے پوچھتے ہیں, وہ اللہ والا پوچھتا ہے, تو صالحین میں لکھا ہوا ہے. اللہ والا پوچھنے کے بعد غور سے سماعت فرمائیے, دور کے حالات کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دن ہم لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں جا رہے, ہے نا. آج کے دور میں ہم کو چاہیے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں اللہ کی یاد کرتے ہوئے ان کو دیکھ کر اپنی زندگی بسر کریں, ان کے واقعات کو, ان کے ادب کو دیکھ کر زندگی بسر کریں. حضرات گرامی, وہ اللہ والا اس ملک الموت کو پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد ملک الموت سے پوچھتا ہے, اے فرشتے, تو نے کیوں مجھ سے جھوٹ کہا کہ تو نے کہا تھا بس میں نے 1 فرشتوں کو 1000 لوگوں کو میں نے روح قبض کرنی ہے, مگر کیا وجہ ہے تو نے 30,000 لوگوں کی روح قبض کی. وہ فرشتہ اس اللہ والے سے گفتگو کرتا ہے, اس اللہ والے سے وہ فرشتہ کہتا ہے, اے فرشتے, اے اللہ کے نیک بندے, میں نے بس 1000 لوگوں کی روح نکالنے کے لیے اس گاؤں میں گیا تھا, مگر میں کیا دیکھتا ہوں, وہ 1000 لوگوں سے بھی زیادہ بدبخت لوگ اس گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کا اس عذاب آنے کے باوجود بھی خدا کے بارگاہ میں سجدہ نہیں کر رہے. اللہ, میں نے دیکھا 1000 کی روح میں نے نکالنے کے بعد دیکھا کہ اتنے لوگ گاؤں میں ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد سے, مگر میں نے ایسا ایک آدمی نہیں دیکھا کہ جو اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کر کے اس کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر توبہ طلب کرے. میں نے نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیاہ کر دیا, ان کے دلوں کو کالا کر دیا. اس کے بعد وہ خدا کے خوف سے نہیں ڈرنے لگے. وہ فرشتہ کہتا ہے وہ خدا کے خوف سے وہ لوگ نہیں ڈرنے لگے, وہ لوگ ڈرنے لگے بس اپنے موت کو ڈرنے لگے. میری موت آئے گی, یہ وبا پھیلی ہے, میرے گھر تک موت آئے گی, مجھ کو موت آئے گی, یہ سوچتے ہوئے لوگ اپنے آپ کو خراب کرنے لگے, اپنے آپ کو مارنے لگے دل سے. ان کا دل کمزور ہو گیا. اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر کالا سیاہی ڈال دی, ان لوگوں پہ کالا سیاہی, ان کے دل کو کالا کر دیا. اس کے بعد وہ لوگ اپنی موت اپنے خود کے ہاتھوں سے کر لی. وہ فرشتہ کہنے لگا, میں نے تو بس 1000 لوگوں کی روح نکالنے گیا تھا, میں تو بس 1000 لوگوں کی روح نکالنے گیا تھا. وہ لوگ حیبت کھا کے اس خدا کو اگر ڈرتے تھے, اگر وہ خدا کو ڈرتے تو خدا کریم ان کو طاقت و ہمت عطا فرماتا تھا, مگر وہ لوگ خدا کو نہیں اپنی موت کو ڈرے. اسی وجہ پر یہ 30-29 ہزار لوگ میں نے ان کی روح نکالی. اللہ اکبر. آج بھی ہمارے درمیان معاملات بن چکے ہیں, ہمارے درمیان معاملات بن چکے ہیں کہ ہم لوگ بھی ڈر رہے ہیں وبا سے. میں کہتا ہوں, میرے الفاظ میں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم آج کے دور میں اس خدا سے نہ ڈریں گے تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ آنے والے وقت میں کوئی
انسانیت کی ذات نظر نہیں آئے گی، بے شک انسانیت کی ذات نظر نہ آئے گی۔ یہ آپ سے اور جو سننے والا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ خدائے کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کے بارگاہ میں خلوص و اخلاص کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ایک ہی موضوع ہے، ہر مہینے کو 23 تاریخ کو خواجہ امین کی بارگاہ میں ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں اپنا غلامی کا ثبوت دیتے ہیں، اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور خواجہ امین کی یاد میں کچھ اشعار پڑھتے ہیں، خواجہ امین کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آنے والے وقت میں ہم سب کو اس کو ڈر کر ہم سب کو اپنی عمر دراز کر لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کی بارگاہ میں خدمت، اللہ والوں کی بارگاہ میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اللہ والوں کے صدقے میں جو کوئی بھی خواجہ امین کا چاہنے والا، جو خواجگان کا چاہنے والا جہاں کہیں بھی بیماری میں اگر مبتلا ہے تو خدائے کریم ان کی بیماری کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ بالخصوص کیرلا سے صاحب کے مرید نے یہ التجا کی ہے کہ بالخصوص اس کی ماں کی طبیعت بہت ہی خراب ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سب لوگ اس کی ماں کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ رب العزت وہ یہاں پہ آئے گا انشاءاللہ۔ آپ سب سے دعا کی درخواست کیا ہے، آپ سب اس کے لیے دعا کیجئے، اس کی ماں کے لیے اور اس کے خانوادے کے لیے دعا کیجئے، اور جہاں کہیں بھی خواجہ امین کے مریدین ہیں ان سب کے لیے دعا کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ایک 5 سے 10 منٹ ذکر ہوگا، اس کے بعد فاتحہ خانی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت